بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہمت کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 362۔ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازارے باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 364۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی یہ مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیض، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قمیض میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 366۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملے جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 367۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 368۔ اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے، اور اجتماع سما سے۔
جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوم نحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منی میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ نحر کے دن منی میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 370۔ عبد الرحمن بن ابو الموالی نے محمد بن منکدر سے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کی آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر وحیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حیy کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ بلائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں سلیم رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ صحیح
बुखारी हदीस नंबर 372। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीक नमाज होती, फिर अपने घरों को वापस चली जाती थी। उस वक्त उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। सही बुखारी हदीस नंबर 373। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्श व निगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक मर्तबा देखा, फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि मेरी यह चादर अबू जहम आमिर बिन हुज़ैफा के पास ले जाओ और उनकी इनबिजानिया वाली चादर ले आओ, क्योंकि उस चादर ने अभी नमाज से मुझको गाफिल कर दिया। और हिशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद से रवायत की, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में उसके नक्श व निगार देख रहा था, बस मैं डरा कि कहीं ये मुझे गाफिल ना कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 374। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दा के लिए लटका दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि उस पर नक्श शुदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 375। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशम की क़ुबा तोहफ़ा में दी गई। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और नमाज पढ़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो बड़ी तेज़ी के साथ उसे उतार दिया, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये परहेज़गारों के लायक नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 376। अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुर्ख चमड़े की खीमा में देखा, और मैंने ये भी देखा कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करा रहे हैं, और हर शख्स आपके वज़ू का पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो वह उसे अपने ऊपर मल लेता, और अगर कोई पानी ना पा सकता तो अपने साथी के हाथ की तेरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि उन्होंने अपनी एक बर्छी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था, और उसे उन्होंने गाड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरे में से एक सुर्ख पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ़ लाए और बर्छी की तरफ मुँह करके लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के पिरे से गुजर रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 377। लोगों ने सहल बिन साद सादी से पूछा कि मिंबर नबी किस चीज़ का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुनिया इस्लाम में उसके मुतालिक मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई बाकी नहीं रहा है। मिंबर काबा के झाव से बना था। फलां औरत के गुलाम फलां ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था। जब वह तैयार करके मस्जिद में रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए, और आपने किबला की तरफ अपना मुंह किया और तकबीर कही, और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी और रुकू किया। आपके पीछे तमाम लोग भी रुकू में चले गए। फिर आपने अपना सर उठाया, फिर उसी हालत में आप उल्टे पांव पीछे हटे, फिर ज़मीन पर सजदा किया, फिर मिंबर पर दोबारा तशरीफ़ लाए और क़िरात रुकू की, फिर रुकू से सर उठाया और किबला ही की तरफ रुख किए हुए पीछे लौटे और ज़मीन पर सजदा किया। यह है मिंबर का किस्सा। सही बुखारी हदीस नंबर 378। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी में अपने घोड़े से गिर गए थे, जिससे आपकी पिंडली या कंधा जख्मी हो गए, और आपने 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास न जाने की कसम खाई। आप अपने बालाखाना पर बैठ गए जिसके जीने खजूर के तनों से बनाए गए थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मिजाज कुर्सी को आए, आपने उन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वह खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, बस जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वह रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, और जब वह सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो।
اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینہ کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 379۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔